تم کو مدارس پر گر اپنا روب جمانا آتا ہے، ہم کو بھی سر ان کے تحفظ پہ کٹوانا آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان کرام، آج جب ہم ساری دنیا پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ساری دنیا اپنے اس جسم کی حفاظت کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ ہمارے کھانے کا مسئلہ ہو، مکانوں کا ہو، رہنے سہنے کا ہو، سواریوں کا ہو، ہر چیز کے اوپر سوچو۔ ایک کسان اگر کھیت میں محنت کر رہا ہے، غلہ زیادہ پیدا ہوگا، آمد اچھی ہوگی تو پھر جسم کو زیادہ آرام ملے گا۔ کہیں ہم مکان بنائیں گے، کہیں سواری ملے گی، کہیں عمدہ قسم کے اور انتظامات ہوں گے۔ تاجر اگر کوئی محنت کر رہا ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور اگر آگے اور بڑھو، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج زمانہ بڑی ترقی کر گیا، دنیا بڑی ترقی کر گئی، اسی ترقی کو بھی سمیٹو، تو ان کی پوری ترقی اسی بدن کے اوپر سمٹ کر کے آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کو آج اعلیٰ قسم کی سواری مل گئی، جہازوں میں بیٹھنا مل گیا، کاروں میں جانا مل گیا، تو یہ سب آرام جسم ہی کو ملا۔ لیکن سوچنا تو ہمیں یہ ہے کہ یہ جسم کیا ہمیشہ ہمارا رہنے والا بھی ہے، ہمارا ساتھ دینے والا بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر انسان ایسی چیز کے اوپر محنت کرتا ہے جو اس کا ساتھ دینے والی چیز نہیں، تو کہیں گے یہ تو بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ کسی ایسے آدمی سے تم نے دوستی کی جو آج تو تمہارا دوست ہے اور کل وہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر کے چلا گیا، تو لوگ یہی کہیں گے کہ بڑا نادان آدمی تھا، بڑا بے وقوف آدمی تھا، ایسے سے دوستی کی جو آڑے وقت میں اس کے کام ہی نہیں آیا۔ لیکن اگر غور کرو تو ساری دنیا کا آج یہی حال ہے کہ ساری دنیا آج اسی چیز کے اوپر لگ رہی ہے جو اس کا ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ پھر کون سی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے بدن کے اندر ہے اور آپ کا ساتھ دینے والی ہو؟ دیکھو، یہ بدن اصل نہیں، اس لیے کہ بدن اگر اصل ہو تو کٹنے کے بعد، سڑنے کے بعد پھر آخر جسم کہاں رہا؟ تو ختم ہو گیا۔ اور کوئی اور چیز ہے جو اب بھی باقی ہے، وہ اسی وقت سے ساتھ لگی جب سے کہ ہم دنیا میں آئے، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے وہ اس وقت بھی ساتھ رہے گی۔ یہ جسم اصل نہیں بلکہ جسم اس کے تابع ہے، اصل وہ ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے ایک انگلی کو کاٹ دیا تو اب کس چیز کی تکلیف صرف انگلی کو ہونی چاہیے، یہ آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ کس چیز کو پہنچ رہی ہے؟ معلوم ہے کوئی بدن کے اندر اور چیز چھپی ہوئی ہے، اسی کا نام رکھا جاتا ہے روح۔ یہ اصل ہے۔ روح کے اوپر محنت کم ہوئی، جسم کے اوپر محنت زیادہ ہوئی۔ جو چیز فساد والی تھی، بیکار ہونے والی تھی، سڑنے والی تھی، تو جو چیز سڑے گی تو سڑنے سے اس میں بدبو پیدا ہوگی۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا بہت کچھ آگے جا لی، لیکن دنیا نے جتنی بھی محنت کی وہ ساری کی ساری محنت اس کے بدن کے اوپر رہ گئی، آگے نہیں چلی۔ یہیں سے آ کر کے انسان دھوکہ کھا گیا۔ اگر یہ دھوکہ ختم ہو جائے تو ساری دنیا کے اندر سکون، ساری دنیا کے اندر آرام۔ اسی چیز کو بتانے کے لیے دنیا میں نبی آتے ہیں، اسی لیے نبی کو کہا جاتا ہے ہادی، یعنی رستہ بتانے والا۔ رستہ بتانے والا وہ ہوگا جو کہ بھولے ہوئے کو، راستہ بھولے ہوئے کو سیدھے راستے کے اوپر لائے، اسے ہم کہیں گے یہ راستہ بتانے والا ہے، یہ رہبر ہے، یہ ہادی ہے۔ اور اگر کوئی سیدھے راستے کے اوپر خود ہی چل رہا ہے تو اسے راستہ بتانے والا کون ہوگا؟ راستہ بتانے والے کی اسے ضرورت ہی نہیں۔ تو ساری دنیا یہاں آ کر کے گمراہ ہوئی، راستہ بھولی۔ نبی آیا دنیا میں تو نبی نے آ کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو صحیح راستہ تو یہ ہے، اس راستے کو اختیار کرو۔ اور اب اس کے لیے کیا طریقہ آپ اختیار کریں؟ اپنے جسم کو تو آپ بیکار نہیں چھوڑ سکتے، جسم کے لیے خوراک کی بھی ضرورت ہوگی، جسم کے لیے سائے کی بھی ضرورت ہوگی، اسے آرام کی بھی ضرورت ہوگی۔
لیکن وہ چیز جو کہ آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے، جسے دل کہہ لو یا جسے روح کہہ لو، اس دل کے اوپر اور روح کے اوپر اگر انسان محنت نہیں کرتا تو پھر جسم اس کا لیے بیکار ہو گیا۔ شیخ سعدی علیہ رحمت نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے اتنا اعلیٰ قسم کا قلعہ بنایا کہ اس قلعے کے اندر کسی چیز کی کہیں کمی نہیں تھی۔ ایک اللہ والا ادھر سے گزرا، قلعے کے اندر پہنچا، دیکھا بہت ہی اعلیٰ قسم کا مکان ہے، کہیں کمی نہیں، کہیں اینٹ رکھنے میں کمی نہیں، مسالے میں کمی نہیں، فرش میں کہیں کمی نہیں، اتنا عمدہ قسم کا قلعہ۔ لیکن اللہ والے جو صحیح راستے کو جاننے والے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، تمہارا قلعہ یہ بیکار، اس میں بہت بڑی کمی ہے۔ اب وہ بادشاہ جس نے اتنا اعلیٰ قسم کا قلعہ بنایا ہو، جس میں کوئی کمی نہ رکھی ہو، اور آنے والا ایک مسافر اس میں کمی بتلانے لگے تو بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے، آخر کمی تو بتلاؤ کیا ہے؟ اللہ والے نے جواب دیا تمہارے قلعے میں کمی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ جو چیز ہمیشہ نہ رہے تو اس کے اندر تو یہ سب سے بڑا عیب ہو گیا۔ اس لیے کہ کمال تو یہ ہے کہ جو چیز ہے آپ کی وہ آپ کے ساتھ رہے۔ تو یہ قلعہ جو ہے تو بہت اعلیٰ عمدہ قسم کا ہے، لیکن کمی اس میں یہ ہے کہ یہ تمہارا ساتھ دینے والا نہیں، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ کسی چیز کے اوپر نگاہ ڈالو جس کے اوپر ہم نے محنت کی، جس کے اوپر ہم نے اپنی پوری طاقت لگا دی، اور وہ وعدے وقت میں ہمارا کام نہ آئے، ہمارے ساتھ نہ دے، تو سمجھو بیکار ہم نے عمر کھو دی ہے۔ انبیاء کرام اس بات کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے اصل کیا چیز ہے۔ اصل تمہارے لیے یہ ہے کہ تم جہاں اپنے اس بدن کے سنوارنے میں لگے ہوئے ہو اس کی بھی فکر کرو کہ وہ چیز جو ہے کہیں وہ بیکار نہ ہو جائے، اور وہ ہے تمہاری روح جو کہ بدن کو تمہارے محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ جب موت انسان کے اوپر آتی ہے تو یہ سمجھ لو موت تمہارے بدن کے اوپر آ رہی ہے۔ یہ بدن تو کل سڑ گیا، لیکن جو چیز روح تھی وہ روح باقی رہی ہے، وہ مری نہیں۔ روح نے اپنی جگہ بدلی ہے، اوپر زمین کی تھی وہ پہلے اب نیچے زمین میں چلی گئی، اور جب یہ زمین ختم ہو جائے گی تو پھر یہی روح عرش معلیٰ کی طرف کو بڑھ جائے گی، اور وہاں جا کر کے یہ اپنی طاقت دکھائے گی کہ دیکھو میرے اندر کتنی بڑی طاقت ہے۔ دنیا میں اس کی قیمت کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا، روح کا پتہ نہیں چل رہا۔ اس روح کے اندر جب طاقت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ میں مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو گیا، اب دنیا کے اندر تباہی آئے، بربادی آئے۔ دیکھو اگر کوئی بچہ آپ کے گھر میں کھیل رہا ہے اور بچہ کھیلتے کھیلتے آگ کے پاس کو پہنچ گیا تو بچہ نہیں جانتا کہ یہ آگ ہے، لیکن وہ بے فکر اس لیے ہے کہ اس کی ماں جو ہے، اس کا باپ جو ہے، وہ اس کا نگہبان موجود ہے، وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جو ہی کہ بچہ ذرا چولہے کے پاس کو لگا اور ماں فوراً دوڑے گی، ارے میرا بچہ تو آگ کے پاس آ گیا، کہیں جل نہ جائے، اور وہ فوراً اسے گود میں اٹھا لے گی۔ یہ حال ہوتا ہے ان اللہ والوں کا جو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ میں مضبوط کر لیتے ہیں۔ ان کی روح کے اندر اتنی طاقت، اتنی مضبوطی آ گئی کہ اگر سامنے سے طوفان آ رہا ہے، دریا آ رہا ہے، یہاں تک کہ اگر آگ ہی آگ زمین کے اوپر نظر آنے لگے، انہیں کوئی غم نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ارے ہمارا تو نگہبان موجود ہے، ہماری حفاظت کرنے والا تو موجود ہے، وہ اللہ تو موجود ہے۔ یہی اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط کر لیتے ہیں، اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کو تو سمجھتے ہیں غلام۔ غلام کو کوئی اختیار نہیں، اختیار ہوتا ہے بادشاہ کو، اختیار ہوتا ہے مالک کو، اختیار ہوتا ہے آقا کو۔ آقا جو حکم کرتا ہے غلام تو وہ کرتا ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط کر لیا کہ وہ سمجھتے ہیں ارے یہ آگ کیا ہے، یہ ہوا کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اگر اس کا حکم مل گیا تو ہوا چل گئی، حکم نہ ملا تو ہوا بند ہو گئی، تو پھر ایسی چیز کا کیا وجود گنا جائے؟ ایسی چیز کا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ چنانچہ وہ اللہ والے ان کا تعلق اتنا اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ صحیح روزی ہمیں دے دے، لیکن سوچتے یہ ہے یہ لقمہ جو منہ میں جا رہا ہے یہ میرے بس کا نہیں،
یہی لقمہ جانے والا گلے میں اٹک گیا، یہی لقمہ جانے والا پیٹ میں پہنچا تو اتڑیوں میں درد پیدا کر دیا، یہی لقمہ جو پیٹ میں گیا تو دست شروع ہو گئے۔ دیکھو اس لقمے کے اندر کتنا فساد ہے۔ اب انسان جس کا تعلق اللہ کے ساتھ میں ہے وہ اس لقمے کو دیکھ رہا ہے اور سوچتا ہے لقمہ اصل نہیں، بلکہ اس لقمے کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے۔ وہی طاقت ہوتی ہے جو میرے بدن کو آرام پہنچاتی ہے، وہی طاقت ہے جو اس لقمے کے ذریعے بدن کے اندر خون پہنچاتی ہے۔ اب یہی ایک کاشتکار جنگل میں سے گھاس لایا، گھاس لا کر کے اس نے بھینس کو کھلایا۔ اب گھاس میں تو کہیں دودھ نہیں، نہ گھاس میں کہیں گھی رکھا ہے، لیکن یہی گھاس جب بھینس کے پیٹ میں گیا اور بھینس نے اسے کھایا، اب شام کو آپ کی بھینس دودھ دے رہی ہے، تو وہ بندہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ میں ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ارے میں نے تو گھاس ڈالا تھا اور یہ سفید رنگ کا دودھ کہاں سے بن کے آ گیا۔ یہ ہوتا ہے اس بندے کا کام جو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیتا ہے۔ چنانچہ یہ بندہ اسے وہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے، وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جو زمین والوں کو حاصل نہیں۔ شیخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں سفر میں چلا، میرے ساتھ ایک اللہ والا آدمی بھی ہو لیا۔ ہم جو دریا کے کنارے پہنچے تو کشتی ایک آئی، کشتی والے نے کہا بھئی 2 روپے لوں گا کرائے کے، جس کے پاس 2 روپے ہو وہ کشتی میں آ جائے۔ میرے پاس 2 روپے تھے، میں نے 2 روپے کشتی والے کو دیے، مجھے بٹھا لیا، لیکن ہمارا ساتھی جو بیچارہ ایک نیک اللہ والا آدمی تھا اس کے پاس 2 روپے تھے نہیں۔ کشتی والا اتنا سخت دل نکلا، اس نے کہا میں بغیر 2 روپے کے کسی کو نہیں بٹھاؤں گا۔ اب کشتی لے کر کے چل دیا۔ مجھے بڑا غم ہوا کہ ارے میرا ساتھی بغیر پیسے کے رہ گیا اور میں کشتی میں بیٹھ گیا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا، میرے پاس بھی پیسے نہیں تھے۔ اب جو ہی کہ کشتی ہماری دوسرے کنارے پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ والا تو میرے سے پہلے وہاں کھڑا ہے۔ تو میں نے پوچھا ارے یہ کیا، آپ تو وہاں کنارے پر رہ گئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا ارے ساتھی تعجب کیا کرتے ہو، تمہیں تو کشتی لائی اور ہمیں وہ ذات لے کر کے آئی جو کشتی کو لے کر کے چلتی ہے۔ تو بھائی جب اس روح کا تعلق، اس بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ اس درجے کے اوپر آ جاتا ہے تو ساری زمین اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ بہت سے اللہ والے اس زمین کے اوپر ایسے ہیں کہ انہیں ابھی تم دیکھو اپنے گاؤں جھجولے میں اور کچھ دیر کے بعد میں لوگ بتائیں گے ارے وہ تو ہم نے وہاں مکہ معظمہ میں دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب یہ چلتے ہیں تو زمین کو حکم مل جاتا ہے کہ سکڑ جاؤ، چنانچہ ان کا ایک قدم یہاں اور ایک قدم وہاں۔ لوگ تعجب کرتے ہیں ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ابھی یہاں تھا اور ابھی وہ وہاں پہنچ گیا، لیکن تعجب کی کوئی بات نہیں۔ یہ زمین بھی تو اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اس زمین کو جب وہ چاہتا ہے سکیڑ دیتا ہے، اور اس زمین کو جب وہ چاہتا ہے تو اسے پھیلا دیتا ہے۔ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا بھی ان سے ناراض ہو جائے، لیکن اللہ ان سے راضی ہو گیا تو وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ مل گیا۔ اور اگر اللہ کی ذرا سی ناراضگی بھی انہیں محسوس ہو جاتی ہے تو وہ رات بھر روتے ہیں کہ ارے وہ ذات جس کے اوپر ہمارا سب کچھ دار و مدار تھا وہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھو، آپ نے لڑکی کا نکاح کیا اور وہ اپنے سسرال میں پہنچی، لیکن سسرال میں سب کچھ ہے، عمدہ قسم کا مکان بھی ہے، ہر طرح کی سہولت ہے، ساس بھی بہت اچھی ملی، سسر بھی بہت اچھا ملا، لیکن جس کے نکاح میں تم نے اسے دی ہے وہ اس سے پیار محبت نہیں رکھتا۔ اب لڑکی آ کر کے آپ سے شکایت کرتی ہے میں وہاں جانا نہیں چاہتی۔ اب آپ کہو گے نہیں جانا کیوں نہیں چاہتی بیٹی، دیکھو وہاں تو عمدہ قسم کا مکان ہے، وہاں تیری ساس بھی پیار کرتی ہے، سسر بھی بڑی محبت رکھتا ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن لڑکی کا کیا جواب ہوگا؟ لڑکی یہی تو کہے گی کہ جس کے ساتھ تم نے مجھے باندھا ہے وہ تو میرا چاہنے والا نہیں، اب میں اس مکان میں جا کر کے کیا کروں گی؟ یہ حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اپنا تعلق اللہ سے قائم کرتے ہیں کہ اگر اللہ ان سے راضی نہیں ہے تو وہ سوچتے ہیں ہم اس مخلوق کی راضی ہونے کو کیا کریں گے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اور اگر اللہ ان سے راضی ہو گیا تو وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، دنیا کے لوگ ان کے اوپر ڈھیلے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، بدن کے اوپر ان کے زخم آ جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے۔
اگر اللہ راضی ہے تو وہ کہتے ہیں دنیا والوں کی تکلیف کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو بھائی اصل ہے اللہ کی رضا، یہ روح یا دل کہہ لو، یہ اللہ کے ساتھ میں جوڑو۔ اور اس کے جوڑنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے جوڑو گے؟ ڈاکٹروں کے یہاں جاؤ گے وہاں اس کا علاج نہیں ملے گا، حکیموں کے یہاں جاؤ وہاں اس کا علاج نہیں ملے گا، وہاں آپ کو اگر اس کا علاج تلاش کرنا ہے تو علاج ڈھونڈیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں۔ لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جسے میں بڑا سمجھوں۔ اس کلمے کا لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ لو، اس کا مطلب یہ ہے آپ نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ میں اس اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا ہی نہیں مانوں گا، اور جب کوئی بڑا میری نظروں میں ہے ہی نہیں تو میں اس کے سامنے سر کیوں جھکاؤں؟ جب کوئی بڑا میری نظروں میں ہے ہی نہیں تو میں کسی دوسرے سے کیوں مانگوں؟ جو سب سے بڑا ہے اسی کے سامنے میرا سر جھکے گا، اور اسی کے ساتھ اسے ہی میں بڑا سمجھوں گا، اسی کی رضا میں اپنی رضا کو میں شامل کر دوں گا۔ اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی آدمی دنیا میں ہماری نظروں میں سچا نہیں۔ جو اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دے دی ہے وہ سچ ہے، اور جو ساری دنیا خبر دے رہی ہے رسول سے ہٹ کر کے وہ سب جھوٹ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب۔ اب یہ ایمان جب ہمارے دل میں آ گیا تو اب یہ کتنی بڑی طاقت آپ کے جسم میں آ گئی۔ اب یہ جسم آپ کا نہیں رہا، کیونکہ آپ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو بڑا ماننے ہی کا نہیں، اللہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ اب جسم آپ کا نہیں رہا، اب تو آپ کا جسم یہ لا الہ الا اللہ کے تابع ہو گیا۔ اب جو کچھ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہیں پر ہماری گردن جھکنی چاہیے۔ یہی کمال پیدا ہوتا ہے اللہ والوں میں، جنہیں ہم اللہ والا کہتے ہیں، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بڑا مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے سر کے اوپر چلتی تلوار لا کر کے رکھ دو اور ان سے کہلواؤ کہ اللہ کو چھوڑ دو تو وہ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہم اپنا سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن اللہ کا نام ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نظروں میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں صاحب اللہ اللہ جو آپ کہہ رہے ہو اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ تارے چمک رہے ہیں، یہ سورج چمک رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو بھائی یہ اس کے دام کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک بادشاہ کا لڑکا، ایک گاؤں کا لڑکا، اس کا باپ بڑا پردھان بھی تھا، چودھری بھی تھا، گاؤں والے اسے بڑا سلام کیا کرتے تھے۔ یہ بیٹا یوں سمجھا کرتا تھا میرے باپ سے بڑا کا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ یہ باپ اور بیٹے دونوں چلے جا رہے تھے، سامنے سے آ گئی بادشاہ کی فوج۔ اب باپ تو ڈر گیا بادشاہ کی فوج دیکھ کر کے اور کہنے لگا ارے بیٹا ادھر چھپ جاؤ، ادھر چھپ جاؤ، بادشاہ کی فوج آ گئی۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان تمہارے سے بڑا بھی کوئی اور ہے، ہم نے تو یہ دیکھا کہ گاؤں میں سب تمہیں سلام کیا کرتے تھے، گاؤں میں سب تمہیں چودھری کہا کرتے تھے، پردھان جی کہا کرتے تھے، اور سب تمہیں سلام کیا کرتے تھے، آج یہ کیا ہوا کہ تم ان آنے والوں سے ڈر گئے؟ تو بھائی باپ نے جواب دیا بیٹا میری طاقت جو کچھ تھی وہ وہیں تک تھی، گاؤں تک ہی، اب جب میرے سے بڑی کوئی طاقت سامنے آ گئی تو اب میری طاقت کا کچھ اٹھنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی سمجھ لو ساری دنیا کی طاقت ہے، لیکن جب بڑی طاقت اس کے سامنے آ جائے گی اللہ کی طاقت، اب کوئی چیز موجود نہیں۔ اب یہ سمجھو سب چیز گئی، کسی چیز کا کوئی سہارا چلنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ سب باتیں پوشیدہ ہیں لا الہ الا اللہ میں، سب اسی میں چھپی ہوئی ہیں، اور مسلمان کہا ہی اسے جاتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ میں تعلق اگر قائم ہو گیا بندے کا تو اس سے بڑا کوئی انعام نہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اور اگر اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا ہے تو اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں، اس سے زیادہ کوئی خسارہ نہیں۔ یہ آپ کو نبی کے ذریعے ملا ہے، نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو اللہ کا وجود ایسا مان لو کہ اس کے مقابل کسی کو بھی مت مانو، اور محمد کے علاوہ کسی کو ایسا مت مانو کہ اس کی بات پوری کی پوری 100% بلکہ 125% سچی ہو۔ اب اس کے بعد میں جب یہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا تو اب جانتے ہو اب آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں، نہ تو دنیا میں کوئی خطرہ رہا اور نہ دنیا سے جانے کے بعد قبر میں کوئی خطرہ۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے بیان کر دیا ہے قبر کا حال، وہ قبر جہاں آپ
2 गज नीचे मिट्टी में दब गए, लेकिन ये जो आपकी रूह है, ये जो आपका कल्ब है, जो अल्लाह के साथ में जुड़ गया था, ये वहाँ पर भी जिंदा है, वहाँ पर भी ये मरा नहीं। इसीलिए फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब बंदा कब्र के अंदर चला गया, कौन सा बंदा? जिसने दुनिया के अंदर अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत कर लिया, तो उसके लिए कब्र अंधेरी नहीं रही, उसके लिए कब्र के अंदर तो रोशनी आ गई। वो रोशनी कहाँ से आ गई? यही तुम्हारा ईमान जो अल्लाह के साथ में जुड़ गया था, आज वो बिजली का कुमकुमा बन गया। हम तो कहते हैं कब्र अंधेरी, लेकिन नहीं, मोमिन के लिए कब्र अंधेरी नहीं, मोमिन के लिए तो कब्र रोशनी वाली बन गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह